خواتین و حضرات، پروگرام دین و دانش، اس میں ہم سوالات کر رہے ہیں غامدی صاحب سے. آئیے ایک سوال اور سنتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا سوال متعلق ہے اللہ کا قرآن سماعت کہ میں تمام گناہ معاف کر دوں گا، شرک کے علاوہ کچھ گناہ میں معاف نہیں کروں گا. جی جی. لیکن ہمارے اس خطے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی اولیاء کرام کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، ان سے مدد چاہتے ہیں. غامدی صاحب نے ایک دفعہ یہ فرمایا تھا کہ اگر ایسے یہود یا نصارہ کو اسلام کا پیغام نہ پہنچاؤ یا ان کو پہنچ گیا ہو اور وہ خلوص نیت سے وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہے تو ان کو جو ہم پیغام پہنچا رہے ہیں یہ صحیح ہے، وہ اپنے مذہب پہ بھی نیک اعمال کرتے ہوئے تو جنت میں جا سکتے ہیں. تو ہمارے اس خطے میں بعض اوقات فیلنگ یہ آتی ہے کہ جو عوام کو جو چیز بتا دی جاتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں ان کو جو بتایا گیا یہی درست ہے کہ ہم اولیاء کرام کو بھی مدد کے لیے پکارتے ہیں. تو اس کی مثال یہ دے سکتے ہیں جیسے میں آپ سے کہوں کہ آپ مجھے 500 روپے دے دیجیے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ سے مدد طلب کرنا ہوا. دوسرا کیا انبیاء کرام جس طرح بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، کیا ہمارے بعض اولیاء سے بھی یہ بات منقول کی نقل کی جاتی ہے کہ انہوں نے بھی بعض مواقع تو مردوں کو زندہ کیا ہے؟ آیا اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ اور اگر یہ کوئی خلوص نیت سے یہ سمجھ رہے کہ ہم جس اولیاء سے مدد مانگ رہے ہیں یہی اسلام ہے، تو کیا ان کی بہت شکریہ جناب. جی حضور. کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین بالکل واضح کر دیا ہے، قرآن مجید میں اس کو بیان کر دیا ہے. شرک کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آدمی بے پرواہ ہو کے بیٹھ جائے، جب قرآن مجید کی پوری تعلیم اور دعوت کا منبع ہی یہی ہے کہ آپ کو شرک سے ہر حال میں بچنا ہے. تو اس وجہ سے ہر مسلمان کو اس پہ محتاط ہونا چاہیے. اب زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کے شرک ہونے کے بارے میں آدمی واضح نہیں تھا. دیکھیے نا، ایک تو صریح شرک ہے جس کے بارے میں جانتے بوجھتے آدمی نے شرک کا ارتکاب کیا، اس کا حکم تو قرآن نے بیان کر دیا. اصل میں جس چیز کی بھی سزا بیان کی جاتی ہے اس میں یہ شرط مضمر ہوتی ہے کہ وہ جرم آپ نے جانتے بوجھتے کیا ہے، آپ کو اس کا شعور تھا، آپ سمجھتے تھے اس بات کو. آدمی کو غلط فہمی لگی ہوئی ہے، وہ غالباً اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے آدمی کو، صحیح بات اس پر واضح نہیں ہو سکی. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے سوا بھی کسی سے مدد لی جا سکتی ہے، اس کو ایسے ہی بتایا گیا ہے، وہ اس کو درست سمجھ بیٹھا ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ایک عذر بن سکتی ہے اللہ کے حضور میں. اللہ چاہے گا تو اس کو قبول کر لے گا، لیکن اس کا فیصلہ اللہ پروردگار عالم ہی کرے گا. ہم جو بات بتا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے مدد مانگی جائے گی، ایک وہ مدد ہے کہ جو ہم دنیا کے معاملات میں عالم اسباب میں مانگتے ہیں، وہ تو ہر ایک سے مانگتے ہیں، لیکن ماورائے اسباب جو مدد مانگی جاتی ہے جیسے کہ خدا سے مانگی جاتی ہے، وہ خدا کے علاوہ کسی اور سے مانگی جائے گی، خدا کے سوا کسی اور سے مانگی جائے گی تو یہ بدترین شرک ہوگا. یہ ہر آدمی کو بتانا چاہیے. قرآن اس میں بالکل واضح ہے، بار بار اس بات کو بیان کرتا ہے. غلط فہمی ایک بالکل الگ چیز ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کر دیا کہ اگر غلط فہمی کی وجہ سے، غلطی لگ جانے کی وجہ سے، نیک نیتی کے ساتھ آپ صحیح جگہ پر کھڑے تھے، حق کو جاننا چاہتے تھے، بات واضح نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں. یہ اصول ایک الگ اصول ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اناؤنس دے لیں. ہمیں دین جاننا چاہیے، قرآن سے معلوم کرنا چاہیے، صحیح بات تک پہنچنا چاہیے، کیونکہ شرک کوئی معمولی درجے کی چیز نہیں. یہ آپ کے خیال میں بات ٹھیک لگتی ہے کہ کچھ اولیاء جو ہیں وہ مردوں کو زندہ بھی کر دیتے ہیں؟ اس طرح کی باتیں لوگ بیان کرتے ہیں. دیکھیے، انبیاء علیہ السلام کے معجزات تو قرآن مجید نے بتایا بے اذن اللہ ہوتے ہیں، وہ اصل میں اللہ کر رہا ہوتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کو اس کا ذریعہ بنایا جاتا ہے. سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، انہی کے بارے میں یہ آتا ہے. اور وہاں بار بار آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ تحیی الموتیٰ باذن اللہ، تم مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے کوئی اختیار نہیں تھا. اس میں کوئی یعنی اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہوتا ہے کہ جو نافذ ہو جاتا ہے. تو اگر کسی اور کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتائیں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو اس کو بھی قابل غور سمجھنا چاہیے. لیکن اللہ نے اگر نہیں بتایا کسی کے بارے میں تو محض قصوں اور روایتوں کی بنیاد پر ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، فرمائیے. سر میری طرف سے سر ایڈوانس عید الفطر مبارک اور پوری مسلمان کو سر. بہت نوازش جی، بہت شکریہ، آپ کو مبارک. فرمائیے. سر میں پتہ کرنا چاہتا اس بات معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ غزوہ احزاب جی جناب گاندھی صاحب کو بھی میری طرف سے سر. آپ غزوہ احزاب کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی جناب. یہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس بات معلوم کرنا چاہتا ہوں یہ کس جگہ پہ لگا ہوا ہے. آپ سمجھ پائے؟ جی میں تو نہیں سمجھ سکا. دوبارہ کہیے جناب. ہم سوال آپ کا سمجھ نہیں سکے، اگر ہماری ٹیم نے اوپر سنا ہوگا انہوں نے کیا فرمایا تھا تو ہمیں بتا دیں. یاجوج ماجوج کے بارے میں کچھ بتائیے. یافس کی اولاد ہے. سیدنا نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے نسل انسانی چلی ہے، سام، حام اور یافس.
تو سام کی اولاد سامی نسلیں جن کو آپ کہتے ہیں، حام کی اولاد زیادہ تر افریقہ میں آباد ہوئی ہے، یافس کی اولاد ہے جو وسط ایشیا میں آباد ہوئی، یہ ماسکو اور یہ چین کے علاقے، یہ منگولیا کے علاقے، یہ اس کا وطن ہے۔ اور یافس کے بیٹوں کا جب ذکر آتا ہے تو اس میں 9-10 بچوں کا ذکر آتا ہے، اس میں یاجوج ماجوج بھی ہیں، جیسے یابان ہے، یہ بھی انہی کا بھائی ہے جس کے نام پہ جاپان ہے، اسی طرح ماسکوس ہے جس کے نام پہ ماسکو کا نام ہے، اور بھی بہت سے ہیں۔ یہ مصرائین جو ہے ہماری اب اسلام کے قرآن اور اسلام کے لحاظ سے کیا ہے؟ قرآن مجید نے یہ بات بتائی ہے اور یہ بات بائبل میں بھی بیان ہو گئی ہے کہ دنیا کا خاتمہ ان کے خروج پر ہوگا، یعنی دنیا کے خاتمے کی جو بڑی علامات ہیں ان میں سے سب سے بڑی علامت یاجوج و ماجوج کا خروج ہے۔ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کا اقتدار ایک طریقے سے ان تک پہنچ جائے گا اور اس کے بعد ایک بڑا فساد ان کے ذریعے سے برپا ہوگا اور اسی کے پردے سے قیامت برپا ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، میں ابھی شفیق الزما بات کر رہا ہوں۔ ابھی میں نے کراچی سے زکوٰۃ کے سوال کیا تھا کہ میں نے ایک پلاٹ لیا ہے جو 7 رقم دے رہا ہوں، میں نے خاصی بڑی رقم دے دی ہے، وہ میں نے انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے لیے، خود رہائش کے لیے نہیں لیے۔ دوسری بات یہ کہ وہ ابھی گو کے مجھے پوزیشن نہیں ملا، مگر یہاں پر جو عام طور پہ ایک روایت ہے کہ وہ فائل جو ہے بازار میں اگر بک جائے تو وہ مجھے موجودہ جو میں نے رقم ادا کر دی ہے اس سے مجھے زیادہ ملے گی۔ تو ایسی صورت میں مجھے ابھی تک زکوٰۃ نہیں دینی جب تک کہ مجھے اس کا پوزیشن نہ مل جائے، اور جو میں ادا کر چکا ہوں اس کے اوپر مجھے زکوٰۃ نہیں دینی۔ یہ میں بنانا چاہتا۔ ٹھیک ہے غالب صاحب، اس میں ایک پوائنٹ تو ہے نا کہ یعنی اگر اس کی ایک ویلیو ہے جو یہ سمجھی جائے کہ ان کے اب اختیار میں ہے یا یہ اس کے مالک ہیں، تو یہ تو ایک اجتہادی معاملہ ہے۔ جی، یہ انہوں نے اصل میں ایک دوسرا پہلو پیش کر دیا نا، یہ کہتے یہ ہیں کہ اس کا فائل بک سکتا ہے، یعنی ان کی جو اس وقت انویسٹمنٹ ہے وہ اصل میں یہ جب چاہیں اس کو وصول کر سکتے ہیں، تو اس صورت میں ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ وہ مال والی زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے۔ اب نوعیت تبدیل ہو گئی بالکل۔ آپ ایک پلاٹ لے رہے تھے، وہ ابھی آپ کے قبضے میں نہیں آیا، اس میں تو جب قبضے میں آئے گا اس وقت آپ کو اس کی زکوٰۃ دینا ہوگی، لیکن اس میں انہوں نے ایک نیا پہلو پیدا کر دیا ہے، اور وہ یہ کہ جب چاہیں اس کا فائل بیچ سکتے ہیں اور اس میں ان کو اس سے زیادہ رقم مل سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک انویسٹمنٹ ہو چکی ہوئی ہے، اس پہ زکوٰۃ دیں جس طرح باقی چیزوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ چہرے کے پردے کے بارے میں آپ کی کیا رائے، کیا یہ واجب ہے؟ نہیں، یہ واجب بالکل نہیں ہے، خواتین اپنے طور پر کرتی ہیں، چونکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر چہرہ کا پردہ لازم تھا، ان کے لیے گھروں سے نکلنے کے بھی کچھ لازمی آداب تھے جو باقیوں کے لیے نہیں تھے، تو مسلمان عورتوں میں اس کا رواج ہو گیا، یہ لازم نہیں ہے۔ جو چیز لازم ہے وہ صرف یہ ہے کہ جب عورتوں نے بناؤ سنگار کیا ہوا ہو تو وہ چہرے اور ہاتھ پاؤں کے سوا اپنا جسم ڈھانپ کر رکھیں، یہ بات ہے جو قرآن مجید نے کہی ہے۔ ٹھیک، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب۔ جی مظفر کانوی لاہور سے۔ جی فرمائیے۔ جی میرا سوال ہے گاؤں صاحب سے کہ طرح کیا قرآن کریم میں کہ اے مسلمانوں ہرگز یہود و نصارہ کو دوست نہ سمجھو، اس پہ کہا تھا گاؤں صاحب نے کہ یہ ان چند یہودیوں کے بارے میں تھا جو ساتھ نہیں کرتے تھے، لیکن کیا آج کے جو یہودی ہیں مسلمان ہیں ان کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا کہ یہ لوگ اسلام میں نہیں ہے؟ آج کل تو لوگ کی لڑکیاں بیاہ لیتے ہیں، وہ ٹکتی بھی نہیں ہے اور بھاگتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ خواتین و حضرات، ایک وقفے کی اجازت دیجیے، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، آپ کے اور سوال بھی ہوں گے اور ان سوالوں کے جواب